لاہور کے مختلف علاقوں میں فضائی آلودگی کے ڈیرے فضائی آلودگی کے شرح میں لاہور عالمی رینکنگ میں سر فہرست صبح سویرے گلبرگ میں فضائی آلودگی کی شرح 649 ریکارڈ مال روڈ کے اطراف 433 شملہ پہاڑی کے گرد 533 شہر کے مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 325 ریکارڈ کی گئی ملتان میں بھی اسموک سے شہریوں کے لیے سانس لینا محال ہو چکا وفاقی حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مزید 2 آئینی ترامیم لانے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق ایک ترمیم بلدیاتی اداروں کی تشکیل ان کے انتخابات دوسری ترمیم فوجی عدالتوں کے قیام سے متعلق ہے دونوں ترامیم کی منظوری تک قومی اسمبلی کا اجلاس جاری رکھنے کا فیصلہ 26ویں آئینی ترمیم میں JUI کی حمایت حاصل کرنے کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام والی شق نکال دی گئی تھی مخصوص نشستوں پر بحال ہونے والی خواتین اراکین اسمبلی دونوں آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ دیں گی بیرسٹر عقیل کہتے ہیں اس وقت فوجی عدالتوں کی کوئی بات نہیں ہو رہی فوجی عدالتوں کے حوالے سے کام شروع نہیں ہوا سینٹ کمیٹی قانون و انصاف نے اکثریتی رائے سے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 25 کرنے کی منظوری دے دی فاروق ایچنائی کی زیر صدارت سینٹ کے قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کا اجلاس PTI اور JUI کی سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کی مخالفت 25 ججز میں ایک چیف جسٹس اور 24 ججز ہوں گے سینیٹر کامران مرتضیٰ کمیٹی اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے فاروق ایچنائی کہتے ہیں پارلیمان عدلیہ کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کر سکتی سپریم کورٹ آزاد ہے وہ فیصلہ خود کرتی ہے آئین یہ کہتا ہے آئین کی ترمیم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا آئینی بینچز میں سپریم کورٹ کے ہی ججز ہوں گے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 سینٹ میں پیش متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپورٹ سیکشن 2 میں شامل ذیلی شق کے تحت کمیٹی میں چیف جسٹس کے علاوہ ایک سینئر ترین جج اور ایک چیف جسٹس پاکستان کا نامزد کردہ جج شامل ہوگا سیکشن 3 کی ذیلی شق 2 کے تحت اور آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت سماعت سے قبل مفاد عامہ کی وجوہات دینا ہوں گی آرڈیننس میں سیکشن 7A اور 7B شامل 7A کے تحت پہلے دائر ہونے والے مقدمات کو پہلے سنا جائے گا سیکشن 7B کے تحت ہر عدالتی کیس اور اپیل کی ریکارڈنگ ہوگی اور ٹرانسکرپٹ تیار کی جائے گی الیکشن کمیشن نے 2 سابق وزراء اعظم کو طلب کر لیا بانی PTI اور میاں نواز شریف کو نوٹسز جاری نواز شریف کی درخواست پر سماعت 5 نومبر کو ہوگی توہین الیکشن کمیشن کیس میں بانی PTI کو بھی نوٹس کاز لسٹ جاری نواز شریف نے آئینی ترمیم میں پارٹی پالیسی کے تحت ووٹ نہ ڈالنے پر عادل بازائی کے خلاف 63A کے تحت ریفرنس بھیجا قطر پاکستان میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کرنے پر رضامند ملکی معیشت مستحکم ہو رہی ہے وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد اور دیگر رہنماؤں سے مثبت اور تعمیری ملاقاتیں ہوئیں وزیر اطلاعات اتاتارڑ کہتے ہیں آئندہ چند دنوں بعد قطر کا وفد پاکستان کا دورہ بھی کرے گا وزیر اعظم نے ریاض میں مسئلہ فلسطین پر مؤثر آواز اٹھائی سعودی عرب نے معیشت اور سرمایہ کاری پر آمادگی کا اظہار کیا پاکستان کی معیشت پٹری پر چڑھ چکی دونوں ملکوں کے درمیان معاہدوں کی تعداد 27 سے بڑھ کر 34 ہو گئی پاکستانی عازمین حج کے لیے وزارت مذہبی امور کی صحت پالیسی تیار ڈائلسس کرانے والے ہارٹ اٹیک اور سانس پھولنے کے مریض حج نہیں کر سکیں گے پھیپھڑوں کی بیماری یا مصنوعی تنفس پر زندہ افراد بھی حج نہیں کر سکیں گے جگر فیل ہونے کے خدشے والے مریض سنگین اعصابی اور نفسیاتی امراض میں مبتلا اشخاص پر بھی پابندی جسمانی اعضاء کو حرکت دینے سے معذور افراد بھی حج پر نہیں جا سکیں گے کمزور یادداشت یا بھولنے کی بیماری میں مبتلا افراد کے بھی حج پر جانے پر پابندی 7 ماہ کی حاملہ خاتون کو بھی حج پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی TB کینسر انفلوئنزا ڈینگی اور کرونا کے مریض بھی حج پر نہیں جا سکتے کون ہوگا وائٹ ہاؤس کا مکین فیصلے میں 3 روز باقی ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ میں زور کا جوڑ پڑے گا 8 ریاستوں میں قبل از ووٹنگ کا آج آخری روز مشیگن میں خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ڈیموکریٹک جماعت ملازمتوں میں اضافے کی جعلی خبریں پھیلا رہی ہے یہ بہت اہم انتخابات ہیں ایک بار پھر منتخب ہو کر مہنگائی تارکین وطن کی آمد اور جرائم ختم کر دوں گا مل کر امریکہ کو عظیم بنائیں گے 5 نومبر کو ووٹرز کو انتخاب کرنا ہے کہ کیا مستقبل چاہیے امریکی عوام نااہل قیادت کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھا چکے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں منتخب ہوا تو یہ امریکی تاریخ کا سنہری دور ہوگا ووٹرز نے کملا ہیرس کو بتانا ہے کہ وہ